ایک دور دراز خاص طور پہ لاہور کے دل کے اندر جو ایسی کمیونٹی اور آبادی تھی، وہاں میڈیا کی آنکھ ذرا مشکل سے پہنچتی ہے، اور آج آپ نے یہاں آ کے عوام دوستی کا جو ثبوت دیا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک عوام کی ضرورت سے جڑا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب نہ صرف پرعزم ہے بلکہ عملی طور پہ ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے مہنگائی کے اس جن کو ہم بوتل میں بند کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے عوام کی بنیادی ضروریات اشیاء کی فراہمی میں قلت کی بنا پہ نوٹس لیتے ہوئے فی الفور جو ہے وہ ایک مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو ٹاسک فورس قائم کی ہے، اس کو یہ نمبر 1 ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر جو مصنوعی گیپ پیدا کیا جاتا ہے اس کی مانیٹرنگ کریں، اور اس کمیٹی اور فورس کے اندر جو ہماری انتظامیہ ہیڈڈ بائی چیف سیکریٹری پنجاب اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ باہمی ہم آہنگی سے ہر اس کمیونٹی تک جائیں، وہ غلہ منڈیاں ہوں، وہ آپ کی مختلف فروٹ منڈی ہو، سبزی منڈی ہو، تھوک کی دکانیں ہوں، یا پھر نچلی سطح پہ جو پرچون کے ہمارے چھوٹے دکاندار ہیں، ان کی عوام کے ساتھ جو ڈائریکٹلی سپلائی لائن دینے والا جو نیٹ ورک ہے وہ ہمارے پرچون والے ہیں۔ تو یہ ایک اوپر سے لے کے نیچے تک جو سپلائی لائن ہے، اس کے لیے 3 چیزیں بنیادی جو ہیں ان کو ترجیحی بنیاد پہ دیکھنے کی نہ صرف ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا روڈ میپ ترتیب دیا گیا ہے، بلکہ یہ وزیر اعلیٰ آفس کے اندر اس ٹاسک فورس کا سیل بنا کے اس کی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ سپلائی لائن جو ہے اس پہ بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، تاکہ پنجاب بھر میں جو 350 سہولت بازار وزیر اعلیٰ کی زیر ہدایت قائم کیے گئے ہیں ان کی کارکردگی کو جانچا جائے۔ آج کا میرا یہاں کا وزٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جہاں کیمرے کی آنکھ نے جانا ہوتا ہے وہاں ہمارے انتظامیہ اور افسران کی پھرتیاں اور توانائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ جہاں جہاں ہمیں شکایت آئے یا اس ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ کی نشاندہی ہو، وہاں ہم کیمرے کی آنکھ کو لے کے پہنچیں، تاکہ عوام کے سہولت کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہے تو ہم مل کے بحیثیت معاشرہ سارے جو سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے، ہم اس کو اوورکم کریں۔ ان جو 350 سہولت بازاروں کا پنجاب بھر میں جو قیام کیا گیا ہے، اس میں 31 بازار جو ہیں وہ لاہور میں قائم کیے گئے ہیں، اور ان کی جو آپ جانتے ہیں کہ سابقہ ادوار میں اسپیشلی انفراسٹرکچر بنائے گئے ان سستے بازاروں کے لیے، اور قوم کے کروڑوں روپے جو ہیں ان بازاروں میں جھونک دیے گئے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیسہ جو بازاروں کی تزئین و آرائش پہ لگانا ہے وہ عوام کی ریلیف اور سہولت پہ صرف کیا جائے،
لاہور میں جو سہولت بازار ہے اس میں آج تک 14,538 افراد نے 1 کروڑ سے زائد کی جو خریداری کی ہے. اس کے علاوہ اب تک ان بازاروں میں جو میرے پاس ڈیٹا آیا اسی کو ہم چیک کرنے کے لیے آج یہاں پہنچے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. کہ ان کے مطابق چینی جو ہے وہ 81.5 یعنی 81.5 روپیز 81.5 یا 82 روپے تک یہاں فروخت ہو رہی ہے، اور 20 کلو کا آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 840 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. لیکن یہ اب ہم میڈیا سے پوچھیں گے کہ ان کی اس حوالے سے کیا زمینی حقائق کے ساتھ میچ کی گئی آبزرویشن ہے. اس کے علاوہ چونکہ 2019-20 کا جو ڈیٹا ہے اس کے دوران 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد جرمانے کیے گئے ہیں اور 6,670 گراں فروشوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا گیا. 220 کے دوران جو ہے وہ 3 کروڑ 21 لاکھ سے زائد کے جرمانے ہوئے ہیں اور 4,242 افراد کو حراست میں لیا گیا. اسی طرح مہنگی چینی فروخت کرنے پہ جن لوگوں نے منافع خوری کی، ناجائز منافع خوری اور اس کے ساتھ جو ذخیرہ اندوزی کی، وہ 8,87,000 ان کو جرمانہ کیا گیا. جبکہ اس ضمن میں بڑے بڑے جو مافیاز کے گینگز تھے وہ 7 جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 3 ماہ میں فلور ملوں کو 9.5 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا گیا، جبکہ 79 فلور ملیں جو ہیں ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے. سہولت بازاروں میں جو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ 5 سے 10 اور 10 سے 15 یعنی وہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ ہم نے فروٹ اور سبزی کی آسان نرخوں پہ دستیابی جو ہے اس کو ان سہولت بازاروں میں یقینی بنانا ہے، اور ایوریج 10 سے 15% جو ہے یہ باقی مارکیٹ سے زیادہ سستی اشیاء اس بازار میں دستیاب ہیں. اور ابھی ہم اس کو خریدیں گے بھی اور دیکھیں گے کہ جو یہ دعوے کر رہے ہیں ہم وہ حقیقت ہے یا اس سے برعکس ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ایک پاکستان کی آلموسٹ 65 سے 70% فوڈ باسکٹ کو پورا کرتا ہے. غذائی ضروریات، سبزیاں اور اناج جو ہے وہ اگاتا ہے اور پورے پاکستان کے اس فوڈ باسکٹ کو ٹیک کیئر کرتا ہے. یہاں الحمدللہ پنجاب میں کسی بھی بیسک کموڈٹی کی کوئی قلت نہیں ہے. ہمارے پاس وافر مقدار میں گندم کے ذخائر بھی ہیں، چینی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، گھی اور اس کے ساتھ جڑا جتنا بھی عوام کی ضروریات کے ساتھ جڑا ان کا روزمرہ اشیاء کا ٹارگٹ ہے وہ حکومت پنجاب نے آسان انداز سے میٹ کیا ہوا ہے. لیکن چیلنج کدھر ہے؟ چیلنج ہمارا اس سمگلنگ مافیا کا اور جو چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ملک کے اندر سے اناج سمگل کر کے پاکستان کو مشکل میں ڈالتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ PTI کی حکومت نے اپنے تمام بارڈرز پہ جدید ٹیکنالوجی سے جڑا ایک ان اینڈ آؤٹ سسٹم جو ہے وہ متعارف کرایا، اور جن کو جدید کیمروں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور بارڈر جو پنجاب کا ہے اس حوالے سے بھی ترجیحات طے کی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ
آج میں اس بازار میں صرف یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ ہمیں آپ کا عوام کا درد عزیز ہے. ہم آپ کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے پرعزم ہیں. یہ حکومت جو ہے کسی مافیا کی پیداوار نہیں. مافیا کو شکست دینے کے لیے عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے اور عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانا اور آپ کو مشکلات سے نجات دلانا ہماری اولین ترجیح ہے. اور میڈیا کی رہنمائی سے ہم عوام کے ان دکھوں کا مداوع ہر اس جگہ جا کے کریں گے جہاں پہ ہمیں یہ شکایت ملے یا کسی جگہ پہ وہ قلت کی نشاندہی ہو، کیونکہ یہ عوامی حکومت ہے اور عوام الناس کے تحفظ کو، ان کے حقوق کو اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو فراہم کرنا ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. آپ سب کا ایک دفعہ پھر تشریف لانے پہ شکریہ. آپ تھینک یو. جی بہت شکریہ. تھینک یو. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اللہ بھائی جی یہ بتا دیں، پہلے پی ٹی آئی کی حکومت کے جو عہدیداران تھے، جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے، ہر احتجاج میں پہنچتے تھے، لیکن ابھی منفی درجہ حرارت کے اندر بہت روز سے کوئٹہ کے اندر جو کارکنوں کے لواحقین ہیں لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وزیر اعظم صاحب وہاں پر نہیں گئے. کیا وجہ ہے وزیر اعظم صاحب کے یا کسی حکومتی وقت کے وہاں پہ نہ جانے؟ دیکھیے، وزیر اعظم پاکستان نے وہاں جانے سے کوئی انکار نہیں کیا. وہ جلد جو ہے وہ ان لواحقین سے ملیں گے. ان کا ایک مشاورتی کمیٹی پہ مشتمل وفد جو ہے وہ اس وقت بھی ان متاثرین کے لواحقین کے ساتھ نیگوسیشن اور ڈسکشن میں مصروف عمل ہے. کچھ مطالبات اور ان کے تحفظات جو ہیں ان کو، جس کی انہوں نے نشاندہی کی تھی وزیر اعلیٰ جام کمال، وہ اس پہ عمل کر کے ڈی پی او کی پوسٹنگ برطرفی، ڈی سی او کی پوسٹنگ اور اس کے ساتھ جڑے دیگر جو ان کے مطالبات تھے ان کو حکومت پورا کر چکی ہے. کچھ ایسے مطالبات ہیں جس پہ ابھی گفت و شنید جاری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، انسانی جانوں کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا، لیکن جو جائز کمپنسیشن ان شہداء کی بنتی ہے وہ حکومت ان کو نہ صرف ادا کرے گی بلکہ ہر وہ ممکن قدم جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا باعث بنے گا حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اور چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ میڈیا میں 11 افراد کی شہادت کی خبر آ رہی ہے. 10 شہادتیں ہیں اور اس میں جو 7 لوگ ہیں وہ افغانی نیشنل ہونے کی وجہ سے، 3 کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ آف افغانستان کی طرف سے ان کے سفارت خانے کے ذریعے ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کرنے کے لیے لیٹر لکھا جا چکا ہے. حکومت پاکستان کو وہ لیٹر ریسیو ہو چکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں وزیر اعظم عمران خان کا اس دھرتی کے ساتھ کمٹمنٹ اور رشتہ ہے، وہاں کوئٹہ کے اندر بیٹھا یا کسی بھی برادری کے اندر موجود جو پاکستانی شہری ہے وہ انہیں اتنا ہی عزیز ہے اور اس کا مفاد، اس کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے بیرونی اعلی کار پاکستان کو ایک دفعہ پھر عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہم نے بحیثیت قوم دہشت گردی کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کے مخالفین کو شکست دینی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ دہشت گردی کا جو وائرس پاکستان میں ایک نئے سرے سے سر اٹھا رہا ہے اس کا ہم سر قلم کریں اور اس کے لیے عوامی یکجہتی
बैन अल मज़ाहिब हम मांगी, यही एक बुनियादी वे फॉरवर्ड है जिससे हम ऐसे अनासर का खात्मा कर सकते मैडम, हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि कोई उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, वो लाशें दफना दें, फिर इसके बाद वो क्वेटा जाएंगे। ये डरने वाले चाहते क्या हैं? और वज़ीर आज़म को इस तरह के बयान देने चाहिए कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, पहले लाशें दफनाएं फिर मैं जाऊंगा। देखिए, वज़ीर आज़म जो मुतासरीन की फैमिलीज़ हैं उनसे इज़हार यकजहती भी कर चुके हैं, इज़हार तज़ियत भी कर चुके हैं। उनके पैगामात और उनकी टीम और कमेटी जो वहाँ गई वो बेनफ्से नफीस वज़ीर आज़म की जो उन शोहदा के साथ दुख और तकलीफ़ का और एहसास का जो रिश्ता है वो कम्युनिकेट कर चुके हैं। लेकिन कुछ हमारे नौमौलूद सियासी नाबालग जो हैं वो लाशों पे सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, और ये वो सियासी गिद्ध हैं कि जहां लाश नजर आए वहां झपटते हैं, और उन्होंने उन लाशों पे भी अपना वतीरा नहीं बदला और वज़ीर आज़म की ज़ात पे तनकीद की है। इस वक्त जो है वो उनके ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो हैं वो पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात को हवा देंगे और बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के मुखालफीन को मौका फराहम करेंगे कि वो हुकूमत और रियासत पे उंगलियां उठाए। जहाँ तक वहाँ कोयटा जाने का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म कोयटा जाएंगे, उनसे इज़हार तज़ियत करेंगे। वो वक्त और दिन कौन सा होगा उस हवाले से जल्द कोई अहम पेशरफ्त होगी। मैडम, ये आप इधर आ जाएं डॉक्टर साहब, आ जाएं, आ जाएं। जी जी, आप डॉक्टर हैं और आ जाएं बेटे, PhD की आ आई जाएं। एम डाइटिशियन न्यूट्रिशन। अच्छा, अभी मैं हार्वर्ड से सारा अच्छा करके आई अच्छा, हूँ। आप बताओ क्या कहना चाहती हैं? जी, मेरा पॉइंट ये है कि जो आपने अभी कंट्रोल प्राइसेस कंट्रोल के लिए जो हाँ, आपका हाँ। मेन विजिट का है हाँ, वो है। हाँ। लेकिन एक पॉइंट जो मैंने नोट किया जी, है, जी, आप लोग बताएं। करके जाते हैं, प्राइस भी कंट्रोल हो जाती हाँ, है, हाँ। ठीक है, लेकिन मतलब वो ये कर लेते हैं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी ये बात की बहुत आपने, मैंने ये और ये आप सब की आवाज़ इन्होंने उठाई है कि जहाँ पे सस्ती चीज़ मिले वहाँ पे उसकी क्वालिटी जो है उसको हर हाल में इम्प्रूव किया जाए। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और मैं डॉक्टर साहब आपको यकीन दिलाती हूँ कि यही हमारा अज़म है। आप और हम एक ही पेज पे हैं। ये सस्ते बाज़ार जो हैं अगर हमने यहाँ आवाम की सहूलत के लिए कायम किए हैं तो उसकी आड़ में कोई इनको कचरा बेचे या उनकी सेहत पे कंप्रोमाइज़ करे तो ये हमारा एजेंडा नहीं है। इंशाल्लाह आप भी हमारी रहनुमाई करें, निशानदेही करें तो हम मिल के आवाम को सहूलत देने के लिए ऐसे सहूलत बाज़ारों में बेहतर इनिशिएटिव उठा जी, सकते हैं। छोटा सा मेरा पॉइंट है यहाँ पे। थैंक यू जी अगर- बेटे, इसमें बेटे इनके सवाल। जी, जी, अच्छा, जी, डॉक्टर साहब, जी, ये जी। फरमाइएगा कि आजकल आप पंजाब हुकूमत के तमाम वज़रा की कारकर्दगी सामने ला रही हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ। ये बताएं कि सूबाई वज़ीर जेल खाना जात की कारकर्दगी उनके साथ किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? मेरी ख्वाहिश है जी मैं जल्द जेल के अंदर जो हमारी ख़वातीन हैं जो वहाँ कैदी की हैसियत से और उनके साथ जो बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ उस जेल के माहौल में परवान चढ़ रहे हैं, और जेल के अंदर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं हम उनको भी कैमरे की आंख से दिखाएं। और ये हमारा जो रियासत मदीना का वज़ीर आज़म इमरान खान का रोल मॉडल पाकिस्तान को बनाने का अज़्म है, वहाँ जेलों में जो कैदी हैं उनके लिए भी सहूलतों को यकीनी बनाए। और इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत का हर जो महकमा है, हर वो मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर हमने हर तरह से अपने लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो जेलों में हो अच्छा मैडम, या जेलों से बाहर। मैडम, ਸਹੂਲਤ मैडम, ਬਾਜ਼ਾਰ मेरी ਦੇ बात ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ सुने। ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਗ ਤੇ ਪਾਲਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਰਦਾਨੀ ਘੋਟਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਗ ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ?
साग मेरी फेवरेट ग़िज़ा है और कोई पेंडू ऐसा नहीं है जिसने साग ना खाया हो। साग, डोडा और ख़ास तौर पे मक्खन ऊपर लगा के। तो ब्रायलर मुर्गियाँ जो हैं उनको साग का टेस्ट उस तरह से पता नहीं है, तो दावा ज़रूर उनको दूंगी कि चल मेरे पिंड तैनों साग खवावांगा, बाजरे दी रोटी नाल मक्खन खवावांगा। तो मैं दावा ज़रूर दूंगी। तो घोटा उन्होंने आवाम ने ला दिता है, मेरा लाने की लोड़ नहीं पैनी।